اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی، قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ معراج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی بات ہے، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپا ہوا، حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ. تو یہ اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے. آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے. اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا. آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے، وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا تھا. یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے، ویسا معجزہ. اب نبی پاک کا جو دور تھا نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے. انٹلیکچوئلز تھے. میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے. عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا شوق سے بتا رہے ہو. آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے، ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے. گونگا، بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں ہی آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا. یعنی ایسا دور تھا. ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا، تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے. بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے. تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا. میرے آقا تو آخری نبی ہیں، قیامت تک دور نبی پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسپیس اسٹیشن بن گئے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، آج تو سائنس کا دور ہے، بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے، پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. مگر سنو، میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا، نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے، واپس آ گئے، پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر. میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسا ٹریول تھا، یہ کتنی سپیڈ تھی. اللہ اکبر. اب
عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. تو سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے. جان چلی گئی تھی، عالم رک گیا تھا. آقا واپس آئے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. بریلی کے تاجدار یہی تو بات فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اچھا اب 27ویں رات ہو گئی اور صبح ہوئی تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں. ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ. اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا. اب اس نے کیا کیا؟ اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے. پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے، فجر میں بھی آپ یہیں ہیں، جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے. پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. کوئی اونٹ پر جائے، گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے. تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا. تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں. وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر آئے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. آئے ہائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو، اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا. کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں، ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں. آقا فرماتے اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے. وہ فرماتے جبریل آتے ہیں قرآن لے کے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے، ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے. جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے. لیکن سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے. ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح 2 قسم کے گروہ تھے. ایک کو پرابلم تھی، ایک کو تکلیف تھی، ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے، اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا، وہ خوشیاں منا رہے تھے.
کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے, میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں, ہم ہیں وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں, جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے, جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہم نے بالکل مان لینا ہے. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے, اس کے موبائل میں موجود ہے. ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں, وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ, خامخواہ ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے, معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں, وہ خواب میں ہوئی تھی. یہ اعتراض آتا ہے. چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں. لاجیکلی جواب, سمپل جواب. آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور وہ اٹھ کر کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا, اسلام آباد بھی گیا, کراچی بھی گیا, پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا, سبھی گھومتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا, وہ اعتراض کیوں کیا پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے. اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا. آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعتراض کرنا, یہ جھگڑا بننا, یہ آرگیومنٹ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہی تھا, نبی پاک کا اناؤنسمنٹ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. تو سبحان اللہ, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ, روح مقدس کے ساتھ سبحان اللہ یہ سیر کروائی ہے. اللہ جو چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے. اچھا جناب, یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب آؤ, ان کفار سے صبر نہیں آیا نا, ان کو کہا اچھا آپ واقعی ہو کر آئیں؟ کہا ہو کر آئیں. اچھا یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں, نبی پاک کبھی جسمانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے, انہیں معلوم تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں, آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا. کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہو. کہا یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں, کتنے پلرز ہیں, اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہیں, اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے. اچھا یہ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا. اب مثال دیتا ہوں, میں آج بیان کر رہا ہوں, اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں, تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. کوئی کہہ یار آپ بیان کرنے گئے تھے, بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. میں بیان کرنے گیا تھا, چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں. اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں. تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کی محرابیں کیسی ہیں. اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے, مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں. وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو اس دن کیا ہوا, اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے, ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی, جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا. آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا. نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے, میرے آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے, وہ پوچھتے جاتے, میرے آقا بتاتے جاتے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, ہر چیز انہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شان ہے میرے آقا کی, اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے, صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے, اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب
हबीब को एक ऐसा मौजज़ा करवाया जिसके आगे साइंस भी आजिज है। अल्लाह ने वो कमालात हमारे आका को अता फरमाए। अब मेराज की रात जो ये सफ़र हुआ, इसमें बहुत सारे वाक़यात हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस रात जो सफ़र किया ना, उसके 3 हिस्से हैं। पहले 3 मेराज के हिस्से हैं। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वें पारे के शुरू में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर कराई। फिर आगे फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। अब सफ़र के 3 जो है ना वो दर्जे हैं। पहला हिस्सा मक्का पाक से बैतुल मुक़द्दस तक, इसे असरा कहते हैं। आसमानी मेराज जो मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक है, इसे मेराज कहते हैं। उसके बाद है ला मकानी, सुभान अल्लाह से मेराज, जो सिदरा से आगे ला मकान का सफ़र है, इसे उरूज कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 3 हिस्से जो सफ़र के हैं ये बड़े कमाल के हैं। सफ़र मेराज में नबी पाक जब रवाना हुए ना, मक्के से रवाना होते हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 12 मकामात पर, नबी पाक ने इस पूरे सफ़र में 12 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। मक्के से रवाना हुए, पहले मदीना पाक नजर आया। अभी नबी पाक मदीने गए नहीं थे। एक मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि हुज़ूर यहाँ उतरिए, नमाज पढ़िए। आपने नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी? जिब्रील अमीन ने खुद ही जवाब दे दिया कि आपने तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है, आप यहीं हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। मक्के से पहले मदीने का सफ़र हुआ। फिर दूसरा मकाम तूरे सीना, ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात करने जाया करते थे। वहाँ 2 रकत नमाज अदा फरमाई। उसके बाद तीसरी रास्ते में सफ़र हुआ तो हज़रत जिब्रील ने एक और जगह कहा, हुज़ूर यहाँ भी नमाज पढ़ें। कहा ये बैतुल लहम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और आगे गए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। नबी पाक की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं मेराज की शब मेरा गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ, जो रेत के सुर्ख टीले के पास वाक़े है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। अब ज़रा थोड़ा सा समझिएगा बात को। देखिए, आप बयान गौर से सुनते जाओगे ना तो बहुत सारे वसवसों की काट, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पहली बात तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की कब्र के करीब से गुजर रहे हैं। इसका मतलब अंबिया की, बुजुर्गों की कब्र पर जाना ये नबियों का तरीका है। और अल्लाह ने नबी पाक को कैसी आँख अता फरमाई कि कब्र के अंदर भी देख रहे हैं। अल्लाह ने ये कैसा करम फरमाया अपने हबीब पर, कैसी निगाह अता फरमाई कि कब्र के अंदर हजरत मूसा को नमाज पढ़ते देख रहे हैं। तो सैयदी आला हजरत अभी तो लिखते हैं ना कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह ने कैसी निगाहें दी। और तीसरा अकीदा क्लियर हो गया कि अंबिया जो हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में भी तो ये इरशाद फरमा रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल न करो, मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि शहीद के बारे में कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो कब्र में जिंदा है, उन्हें रिस्क मिलता है। तो शहीद से बड़ा मर्तबा तो नबी का है ना। जिस नबी की उम्मत में कोई शहीद जिंदा हो तो नबी का कब्र में आलम क्या होगा। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। अल्लाह पाक के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। एक और जगह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं।
تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی، قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا، تو پتہ چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مزار پرانوار میں زندہ ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ ہاں، قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کی، صحابہ اور اہل بیت کی۔ اب آگے چلیے، اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا۔ لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو، مزار پر کیوں جاتے ہو؟ ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں، بار بار جایا کرتے۔ شہداء احد کی کیا شان ہے، مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے، اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے۔ بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو، سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو، کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں۔ تو مزارات اولیاء پہ جانا، صحابہ کے مزار، انبیاء کے مزار پہ جانا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات، نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام، متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، وہاں قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصیٰ۔ آئے ہائے، مسلمانوں کا قبلہ اول، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے؟ کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے۔ سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں، اور میرے آقا پہنچتے ہیں، اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے۔ سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی، اور سبحان اللہ، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا، 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں، ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے، یہ نماز اقصیٰ کیوں کروائی گئی۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر۔ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سلطنت کر گئے، جو انبیاء پہلے گزر گئے، انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء، ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے، یہی امام الانبیاء ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جو نبی پاک نے نماز پڑھی، اور وہ 7 آسمان ہیں۔ آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے۔ اب ذرا غور کرنی ہے، اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے، یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں، قدم قدم پر نمازیں ہیں، قدم قدم پر سجدے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات، اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھتے رہا کرو، آمن الرسول سے۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ بڑی کمال کی آیتیں، بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں، تو اس کو یاد کر لیں، نماز میں بھی پڑھا کریں، دعا میں بھی پڑھا کریں۔ اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں، اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک اور کفر سے بچنے والے جتنے امتی ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اب نماز کا جو تحفہ ملا نا، یہ نمازیں تو ملی تھی 50۔ آپ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ملاقات کی۔ اب حضرت موسیٰ کی سپیڈ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پیارے آقا سے آسمان پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، آقا بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اب آقا سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اب جائیے کچھ کم کروا کے آئیے۔ میرے آقا پھر جاتے ہیں،
عرض کرتے ہیں 5 کم ہو جاتی ہیں تو حضور پھر جائیے یہ بھی زیادہ ہے. آقا پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہے. بار بار عرض کرتے ہیں, نبی پاک بار بار جاتے ہیں. 9 بار نبی پاک جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. اب کتنی ہو گئی؟ 5. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, اب یہ بھی کم کروائیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. محبوب و محب کی باتیں ہیں نا. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں, تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا ہی دیا جائے. اب اس میں بھی بڑے مسئلے حل ہو گئے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے صدیوں پہلے, صدیوں کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. جو کہتے دنیا سے جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کرتے پھر تو ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے, اس میں ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں حضرت موسیٰ کے مشورے سے نبی پاک گئے تھے. تو پتہ چلا اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات, حضرت موسیٰ خود بھی اللہ کے نبی ہیں, وہ خود ہی اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ 50 کی 5 کر دے ہیں, مگر انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. کوئی حرج نہیں اگر ہم اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا, علماء نے بڑے عشق والی ایک بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ تھے, آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی سے باتیں کرتا ہو انسان اور محبت بھی دل میں ہو تو پھر جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بہت سالوں تک کسی بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے, دوستی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کبھی دکھاؤ تو صحیح بھائی آپ کو دیکھا ہی نہیں, فون پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو خیر ویڈیو کال آ گئی ہے تو بندہ ویڈیو کال کر لیتا ہے. پہلے ایسا بڑا ہوتا تھا جب ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی, کاروبار چلتا رہتا تھا, بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا, اور کبھی کہتا ہے کبھی تو ملاقات کرو یار, فون پہ ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے, دیکھا نہیں تھا. عرض کرتے مولا تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی یا اللہ دیدار کروا دے. تو اب کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی, دیدار نہیں ہوا, اللہ نے اپنی تجلی بھیجی. حضرت موسیٰ وہ تجلی دیکھ نہ سکے, تاب نہ لا سکے, آپ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے صلاۃ والسلام میں ایک شعر کو بہت بار سنا ہوگا, اب آج ذرا سمجھو. ایک طرف حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے, دیدار کروایا جا رہا ہے, جلوے دکھائے جا رہے ہیں. فرق دیکھو حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. اور یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ والسلام میں سنا ہوگا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. ان دونوں واقعات میں فرق سمجھو. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے حبیب اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ تو ہو چکا تھا, وہ دیدار تو کر نہیں سکے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک دیدار کر کے آئے ہیں. اچھا, یہاں بھی ہوتا ہے ایسا, عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں. اب کوئی بیچارہ غریب, کوئی دور مدینہ نہ دیکھا ہو جس نے, تڑپ رہا ہو, مدینہ دیکھا نہیں اس نے. اب کوئی مدینے سے آتا ہے تو کیا کہتا ہے یار تمہاری آنکھیں دیکھ لوں جس نے مدینہ دیکھا, میں ان آنکھوں کو چوم لوں جس نے مدینہ دیکھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. ہم نارملی یہ کرتے ہیں نا کہ جو مدینہ دیکھ کے آتا ہے بندہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں دیکھ لوں. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو رب کو نہیں دیکھا, محبوب ابھی تازہ تازہ دیکھ کر آئے ہیں. کہا حضور ذرا دوبارہ جائیے نا, 5 نمازیں اور کم کروا کر آئیے. آقا رب کی بارگاہ میں گئے, واپس آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. حضور دوبارہ جائیے. حضور دوبارہ جاتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھیں رب کو دیکھ رہی ہیں, حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا کمال کا سوال ہے کہ معراج کی رات پھر حاضری کتنی بار ہوئی؟
آقا رب کی بارگاہ میں گئے کتنی بار؟ ایک بار تو بلایا گیا. اب بڑی کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں, بات بڑی باریک ہے. کوئی بہت بڑا دربار ہو, کوئی بہت مشہور آدمی ہو, کوئی بڑا دنیا کا صدر وزیر اعظم ہو, ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے, ہمیں بلایا بھی جائے, ہم ایک بار تو اس کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں, مگر باہر نکل کر دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ دوبارہ اجازت لینی پڑے گی نا. اس نے تو ایک بار بلایا تھا. مگر یہاں تعلق کیسا ہے کہ بار بار جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں. ارے کمال ہے, جب جائے جاتے ہیں, جب چاہے آتے ہیں. یہی بات تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, کسرے دنا تک کس کی رسائی, کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس بات کا فخر ہے, ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں نا, اس کی رسائی بڑی کمال کی ہے, ان کی اپروچ بڑی زبردست ہے, ان کی رسائی کیسی ہے. اور سنو, صرف معراج کی رات رسائی نہیں تھی, بلکہ محشر کے دن بھی انہی کی رسائی ہوگی. ہاں, ساری دنیا دیکھے گی کہ کسی اور کی نہیں چلنی. چلنی کس کی ہے؟ آؤ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. He is one and only. کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو پر تو بنائی ہے. اب سب ایسے آقا ہیں جن کی معراج کی رات بھی رسائی ہے, بارگاہ الہی میں رسائی ہے, معراج میں رسائی ہے. تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا, کیونکہ انہوں نے ہی کام آنا ہے, انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے, انہوں نے ہی بخشوانا ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے. ہاں یاد رکھنا, اور کوئی نہیں ہمارا, ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے. اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یقین کرو لکی ہم. کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا, کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا ہے. اب جب امتی بنے ہونا, غلام بنے ہونا, تو پھر پکے غلام بنو نا, سچے عاشق بنو نا. نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام, روزہ, زکوٰۃ, حج, اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے, سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے. سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے. اور سبحان اللہ, سنو کہ جو نماز ہے نا, وہ نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن. ارے نماز ہماری معراج ہے. آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا, کہ نبی پاک کو معراج ملی, اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے, ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو. اور سنو اے نمازیوں, بندے تو ہم بھی ہیں نا, تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے. ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے, خالق کیسا ہے. جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی, اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا ہیں. مگر ہم تو بندے ہیں, ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے. سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی, خود تو دیدار کر آئے, ساڑھے دیدار دا بھی انتظام کر دیا ہے, ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا. کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا, نماز پڑھنے والا, رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. نماز پکڑ لو, یہ کمال کی کنجی ہے. ہاں, یہ نماز چابی ہے سکسیس کی. اور نماز کے فضائل, اللہ اکبر. نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
उम्मती हूं, आका से मोहब्बत भी करता हूं, तो जिसमें आका की आंखों की ठंडक है उसको पकड़ लूं ना मैं, फिर कैसे नमाज कज़ा होगी? और जो नमाज नहीं पढ़ते, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। आज हमारे सामने कोई शराबी आ जाए, हम कहते ओहो शराब पीता है, ओ ये तो जुआरी है, ओ ये तो हीरोइनची है, और ये तो बदकारी जिना करता है। यकीनन ये बड़े गुनाह है, ये चोरी करता है, बड़े गुनाह है। मगर नमाज न पढ़ना इन सबसे बड़ा गुनाह है, ये इन सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। लेकिन किसी को टेंशन ही नहीं। आज हमारे घर बच्ची का रिश्ता करना हो तो क्या ढूंढते हैं? शराबी तो नहीं, जुआरी तो नहीं है, कोई गलत काम चोरी चकारी तो नहीं करता। ओ भाई ये पूछो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? नमाज ही नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, मादल्ला। हालांकि नमाज फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। जो बेनमाजी होता है, नबी पाक ने अपने हाथों को मिलाकर बताया कि अल्लाह नाराज हो गया ना तो उसको कब्र ऐसे दबाएगी जैसे कि पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो कयामत तक उसे मारता रहेगा। कैसे नमाज कज़ा हो जाती है भाई? कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं यार बस 4 नमाजें पढ़ लेता हूं, फजर में आंख नहीं खुलती। अच्छा, फजर में आंख नहीं खुलती, जिस दिन सुबह सवेरे ट्रेन हो तुम्हारी वो भी मिस हो जाती है। कभी ये कहा यार ट्रेन चली गई आंख नहीं खुली? किसी की फ्लाइट हो उसकी आंख नहीं खुलती? नहीं, वो तो जनाब रात को एयरपोर्ट पहुंच जाता है। कभी नौकरी जहां करते हैं, सेठ ने कहा सुबह 7 बजे आना जरूरी, मीटिंग है, बहुत जरूरी है, 6:30 बजे उठ जाता है बंदा, भाई साहब नाराज हो गया तो नौकरी से निकाल देगा। सारी चीजें टाइम पे हो जाती है, नमाज में तुम्हारी आंख नहीं खुलती। इसका मतलब यह कि नमाज की वो अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक। वरना कैसे मोमिन की डिक्शनरी में नमाज कज़ा कैसे हो सकती है? अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको बैठ के पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। लेकिन लोग नमाजें कज़ा करते हैं और उनके माथे पे बल भी नहीं आता। अभी थोड़े दिनों पहले की तो बात है, तुर्किया में जलजला आया ना, देखा ना आपने? 40 सेकंड में क्या हुआ? जो घर वाले थे वो बेघर हो गए। 40 सेकंड पहले जो सेहतमंद थे वो माजूर हो गए। 40 सेकंड पहले जो ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने वाले बन गए। 40 सेकंड पहले जो जिंदा थे 40 सेकंड बाद दुनिया से चले गए। लाखों लोग शहीद, माजूर, बेघर हो गए। मगर हम फिर भी, मैं ये सोचता हूं कि यार ऐसा जलजला जिससे हम सबने मनाजिर देखे हैं, मगर क्या हमारी मस्जिद में नमाजी बढ़ गए? क्या हमने तौबा कर ली कि यार मैं भी किसी दिन सोऊंगा उठूंगा ही नहीं? आपको पता है जलजला कितने बजे आया? सुबह 4:15 बजे आया। 99% लोग अपने घरों में थे, बिस्तर पर थे और सोते सोते ही चले गए। बचपन में एक जुमला सुनते थे ना, एक शेर सुनते थे, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं और सुबह हो तुझ हो जेरे जमीन। ये तो ऐसा ही हुआ ना, सोते ही चले गए। जो फिल्में देखकर सोता है माद अल्लाह शराब पी के सोता है, बदकारी करके सोता है, दोस्तों के महफिल में बैठकर गीबतें कर करके सोता है। रात भर क्या करते हैं हम लोग? कितने लोग हैं जो इशा पढ़ के, वुजू करके, अल्लाह तौफीक दे तो सूरह मुल्क पढ़ के, सलातु तौबा पढ़ के सोते हैं। हमारी तो नींद भी बड़ी अजीब है। हालांकि अगर नींद को समझो ना, ये क्या है? आपको पता है सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। भाई नींद की बात हो रही है, मौत की बात क्यों आ रही है इसमें? हदीस में नींद को मौत की बहन करार दिया गया। उठने के बाद की दुआ पता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। उस अल्लाह का शुक्र जिसने मौत के बाद फिर जिंदगी दी। अरे मैं तो सो के उठा हूं, व इलैहि नुशूर, उसी की तरफ जाना है। रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं मौत के करीब जाकर वापस आने की। आज तो आ गया, हो सकता है किसी दिन जाऊंगा मगर वापस नहीं आऊंगा। कब तौबा करेंगे? कब नमाजें पढ़ेंगे? कब अल्लाह को राजी करेंगे? टाइम नहीं मिलेगा अलग से कि तौबा कर लो, अब नमाजें पढ़ लो। हमें नहीं पता अगला 1 घंटा, अगला 1 मिनट हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारा तो बस एक ही मकसद है, माल जमा कर लें, घर बना लें। अच्छा, किसी का बड़ा घर देखते तो दिल छोटा हो जाता है। अरे जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करो। ये घर बार, ये माल सेकंडों में जा सकता है। हमने देखा ना, अपने अपनी आंखों से देखा, मालदार भी रोड पे, पैसे वाला भी और गरीब भी रोड पे। वो एक वाकया हुआ ना, तुर्किया में एक शख्स कहता है मैं मकान किराए पे था मेरा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे,
مالک مکان کو کہا کہ 1 مہینے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے رہنے دو، اگلے مہینے دے دوں گا۔ کہتا نکلو گھر سے باہر، دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ بیوی بچوں کے ساتھ روڈ پہ آ گیا، گھر تو تھا نہیں، میں نے ایک چادر لگائی، ایک خیمہ لگایا، روڈ پہ رہنے لگا۔ رات زلزلہ آیا، صبح مالک مکان بھی میرے خیمے میں آ گیا۔ سمجھ آئی بات ہے؟ کل اس کو گھر سے نکالا، صبح خود گھر سے باہر تھا۔ اتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں، اپنے مال پر، اپنے جاہو جلال پر، اپنی ہوشیاری پر کوئی اترانا نہیں ہے۔ جو دیا رب نے دیا، شکر ادا کرو، اسے راضی کرو، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اسی واقعے سے جو نماز نہیں پڑھتے نا، سنو ایک سبق والا واقعہ سناتا ہوں۔ اسی زلزلے سے 3-4 دن کے بعد ایک بچی کو نکالا گیا۔ بچی زخموں سے چور چور ہے، ہوش میں نہیں، آنکھیں بند ہیں، منہ بھی سوجا ہوا ہے۔ وہ بچی پتہ کیا کہتی ہے؟ یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ 3 دن ملبے میں دبی ہوئی تھی، وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے صرف یہی بار بار خیال آ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے نماز نہیں پڑھی، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جن کی بستر پر نماز قضا ہو جاتی ہے، جن کی دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز قضا ہو جاتی ہے، جو دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور ان کی نماز قضا ہوتی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نماز ہی قبول نہیں ہے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر واقعی نیت بنتی ہو، جھوٹا وعدہ نہیں، جھوٹا نعرہ نہیں، پکی نیت بنتی ہو تو پھر ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے، سچے آقا کے امتی ہیں، اب سچ بولیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر واقعی یہ جو آپ نے وعدے کیے نا ایسے ہم بن گئے نا، پھر تو نبی پاک نے ایسی نظر فرمانی ہے، دنیا میں بھی خیر ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے۔